الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم اور خصوصی پروگرام رمضان اور قرآن لے کر کے ہم حاضر خدمت۔ قرآن مجید کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے، سلسلہ جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور دوسری قوموں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے۔ یہ قرآن مجید غیر معمولی کتاب ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ بلندی پر پہنچاتا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ حضرت نیچے تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اس پر عمل کریں، پھیلانے کا کام کریں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے رتبے کو بلند کرے، اس دنیا میں بھی سکون ملے گا، اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہاں بھی ہمیں سکون و اطمینان حاصل ہوگا۔ ایک اور روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ شفاعت کرے گا اور قرآن شفاعت کرے گا۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام، میں نے اس کو کھانے سے روکا، والشہوات، اور اس کو شہوات سے روکا، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میرے مالک میں نے اس کو دن میں کھانے اور شہوت اختیار کرنے سے روکا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت قبول فرما اس کے سلسلے میں۔ یہ روزہ کہے گا۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، اے بار الہ میں نے اس کو روکا رات میں سونے سے، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ روزہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو سارے عیوب اور ساری آلائشوں سے پاک، نکھرا ہوا، سنورا ہوا، خالص اللہ رب العزت کے لیے۔ دیکھیے ڈپلیکیٹ چیز تو آپ کو بھی نہیں پسند ہے، آپ دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ڈپلیکیٹ مت دے دیجیے گا۔ کوئی بھی چیز آپ پسند کرتے ہیں اوریجنل، اور آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی اوریجنل چیز جلدی ملتی نہیں ہے۔ آپ گارنٹی کے ساتھ نہیں دودھ اوریجنل پا سکتے، اللہ ہے کہ جانور پال لیں، آپ گھی نہیں پا سکتے، آپ سبزی نہیں پا سکتے، آپ دوائیں نہیں پا سکتے۔ یہ جو پالوشن بڑھ گیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں بھی اور تریب میں بھی جو فساد پھیل گیا ہے لوگوں کی کارستانیوں کے نتیجے میں، ہر جگہ ڈپلیکیسی چلی شروع ہو چکی ہے، ہر جگہ ڈپلیکیٹ، ہر جگہ ملاوٹ، اور اسی کے نتیجے میں انسان پریشان ہے۔ میں ایک جگہ تھا ہندوستان سے دور، وہاں ایک صاحب نے بڑی کام کی بات کی، انہوں نے کہا انسان تو بڑی ملاوٹ کرتا ہے اور بہت جھوٹ بولتا ہے اور کہیں بھی سچ نہیں نظر آتا، لیکن جو سامان یہ بناتا ہے جیسے کمپیوٹر ہے، کیلکولیٹر ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب نہیں جھوٹ بولتی، اس کی مشینیں نہیں جھوٹ بولتی، انسان کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں، اور انسان خود جھوٹ بولتا ہے۔ تو اوریجنل آدمی تلاش کرتا ہے، ملاوٹ سے دنیا پریشان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دے دیں گے، جیسے تیسے جو کچھ کیا قبول۔ آپ جب دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں قبول کرتے، ملاوٹ کی، تو اللہ تعالیٰ کیسے اعمال قبول کر لے گا؟ اور ایک بہت اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اتنے جری ہیں، اتنے بہادر ہیں، اتنے ذہین ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ
دنیا کے حکام اور دنیا کا جو ایڈمنسٹریشن اور دنیا کی جو نگرانی ہے اس سے بھی کمزور نگرانی اللہ رب العزت کی ہے. ایسے ایسے کام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو گویا دھوکہ دے دیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو روزہ شفاعت، یہ موقع ہمیں حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ نعمت دی ہے کہ ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر کے اس کی شفاعت کے حقدار بن جائیں. اور وہ کہے گا کہ بارے الہ صرف تیرے لیے یہ رکا دن میں کھانے سے شہبات سے. قرآن مجید غیر معمولی نعمت اللہ رب العزت کی ہے. اس کے لیے پورا سال موجود ہے، صبح و شام موجود ہیں، لمحات زندگی موجود ہیں. رات میں اٹھ کر کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. ان القرآن الفجر کان مشہودا. فجر میں، رات کے آخری لمحات میں قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت ہے. آدمی تہجد میں پڑھے تو زیادہ اچھا ہے. رات میں اٹھ کر کے یہ مجھے پڑھتا تھا، میں نے اس کو سونے نہیں دیا میرے مالک، تیری محبت میں، تیری جنت کے حصول میں مجھ کو پڑھتا تھا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، مسلم شریف میں درج ہے. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول کہتے ہوئے، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن مجید پڑھو، وہ قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اپنے اصحاب، اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر. روایت مختلف ہے، اس میں بھی پیشین گوئی موجود ہے. اتھینٹک روایت، مسلم شریف کی روایت. قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا شفیعا لِأَصْحَابِهِ، شفاعت کرنے والا بن کر کے شفاعت کرے گا اپنے اصحاب کے لیے جو اس کو پڑھیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، اقرأ، پڑھ، ورتقے، اور جنت کے منازل طے کر، ورتل، اور ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ دنیا میں تو ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا تھا. فإن منزلتک، اس لیے کہ تیری منزل اور تیرا ٹھکانہ، عند آخری آیت تقرؤها، اس آخری آیت پر ہے جو تو پڑھے گا. صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے. یہ قرآن مجید پڑھنے والے، سمجھنے والے، قرآن مجید حفظ کرنے والے، ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ اقرا، پڑھ، ورتقے، اور چڑھتا جا. قرآن مجید پڑھ اور جنت کے منازل طے کرتا جا. ایک منزل، دو منزل، تین منزل، یہ رتبہ، اس سے آگے کا رتبہ، اس سے آگے کا رتبہ. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ رتل، ترتیل کے ساتھ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، سکون سے پڑھ. بہت سارے لوگ قرآن مجید ختم کرنے کے سلسلے میں بس کوشش کرتے ہیں، 1 پارہ، 2 پارہ، 4 پارہ، 5 پارہ. قرآن مجید آپ نے کتنا پڑھ لیا؟ ارے میں نے 10 پڑھ لیا. اچھا. دوسرے صاحب کہتے ہیں میں نے اتنا پڑھ لیا. قاعدے سے کتنا پڑھا؟ الفاظ صحیح سے ادا ہونے چاہیے. اور اگر آدمی اس کو سمجھتے ہوئے جائے تو کیا پوچھنا. اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے سے کہے گا، صاحب قرآن سے کہے گا جو قرآن مجید کے ساتھ شغف رکھتا ہے، قرآن مجید کی اہمیت سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اقرا ورتقے، پڑھ اور چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور تو ویسے ہی اطمینان اور ٹھہر کر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، تیرا ٹھکانہ جنت میں ان اعلیٰ مدارج پر وہاں ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی. پتا چلا کہ ایک درجہ بھی نہیں پہنچے تھے کہ آیتیں ختم. کچھ لوگ ہوں گے جو دوسرے درجے تک پہنچ جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو تیسرے درجے تک پہنچیں گے، کچھ لوگ چوتھے درجے تک پہنچیں گے. خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس میں ہوں گے اور اس میں بھی اعلیٰ جگہ پر ہوں گے. یہ قرآن ان کو پہنچائے گا. اسی لیے حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے، عالم قرآن کی بڑی اہمیت ہے. جب قاری کہا جاتا ہے، قاری، تو ہمارے ہاں ہند و پاک میں یہ بات مشہور ہے کہ قاری کا مطلب قرآن مجید پڑھنے والا. لیکن کتاب و سنت میں جو قاری استعمال ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی اور حیات مبارکہ اور صحابہ کرام کے اسوے میں جو قاری یا اقرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید سمجھنے والا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا، قرآن مجید کو زندگیوں میں نافذ کرنے والا، قرآن مجید کی دعوت دینے والا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں ایک شخص کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں قاری. ہمارے ہاں اس میں کوئی توہین یا کوئی تضحیق کا پہلو نہیں ہے. میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں قاری صاحب، اور قاری صاحب قرآن مجید نہیں سمجھتے، انہوں نے صرف حفظ کیا ہے اور تجوید سیکھی ہے بس. اصطلاح عام ہو گئی.
لیکن دین کی اصطلاح وہی ہے۔ قاری کا مطلب اعلمہم اقرأہم بالکتاب، یعنی اعلمہم بالکتاب، قرآن مجید زیادہ پڑھنے والا۔ قرآن کا قاری کا مطلب قرآن مجید کا علم زیادہ رکھنے والا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، یہ تو ہی ہے لیکن اس کو جاننے والا، سمجھنے والا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے والدین نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ خوش قسمت ہے وہ والدین جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کے بچے حافظ قرآن، عالم دین، قرآن مجید کا شغف رکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے۔ یہ بچے ہمارے جب بڑے ہوں گے، دین کا کام کریں گے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے، انہوں نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہوگا، اس کے مطابق عمل ہوگا، تو جہاں ان کو نوازا جائے گا وہاں کہا جائے گا کہ ان کے والدین کو بھی بلاؤ، اس کی ماں کو بھی بلاؤ، اس کے باپ کو بھی بلاؤ، میرے کلام کو سینے میں رکھنے کا ذریعہ بنے۔ ہم اس کو نواز رہے ہیں اور اس کے طفیل میں اس کے والدین کو بھی نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رتبے بلند ہم تمام کو حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، یہ راستہ ہے آگے بڑھنے کا، آگے جانے کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ سارے مسلمان، سارے مومنین، سارے بندگان رب، اللہ تعالیٰ کے متقی بندے، سارے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید سیکھے اور اس کو سکھائے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا، تجوید سے پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا، قرآن مجید کو دوسروں کو سکھانا، دوسروں کو بتانا، معمولی کام ہے۔ قرآن مجید کی یہ عظمت ہے، قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید جس گھر میں ہوتا ہے، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، وہ گھر نورانی گھر ہو جاتا ہے، وہ گھر برکت والا گھر ہوتا ہے۔ کیا آپ کا گھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی، آپ کے بچے سب تلاوت کلام پاک کر رہے ہوں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوں، اور ایک ماحول بن جائے آپ کے گھر میں؟ ماحول بنا کے ذرا دیکھیے۔ اور یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، یہ سال بھر کا پروگرام ہے۔ قرآن مجید ہمیشہ ہمارے سینوں میں ہو، ہمارے دماغ میں ہو، ہماری زبان پر ہو، ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہو، یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ قرآن مجید کی اہمیت پر گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے سے کہے گا، صاحب قرآن سے کہے گا، جو قرآن مجید کے ساتھ شغف رکھتا ہے، قرآن مجید کی اہمیت سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اقرأ ورتقِ، پڑھ اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور تو ویسے ہی اطمینان اور ٹھہر کر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا ٹھکانہ جنت میں ان اعلیٰ مدارج پر وہاں ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ پتا چلا کہ ایک درجہ بھی نہیں پہنچے تھے کہ آیتیں ختم۔ کچھ لوگ ہوں گے جو دوسرے درجے تک پہنچ جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو تیسرے درجے تک پہنچیں گے، کچھ لوگ چوتھے درجے تک پہنچیں گے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس میں ہوں گے اور اس میں بھی اعلیٰ جگہ پر ہوں گے۔ یہ قرآن ان کو پہنچائے گا۔ اسی لیے حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے۔ جب قاری کہا جاتا ہے، قاری، تو ہمارے ہاں ہند و پاک میں یہ بات مشہور ہے کہ قاری کا مطلب قرآن مجید پڑھنے والا۔ لیکن کتاب و سنت میں جو قاری استعمال ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی اور حیات مبارکہ اور صحابہ کرام کے اسوے میں جو قاری یا اقرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید سمجھنے والا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا، قرآن مجید کو زندگیوں میں نافذ کرنے والا، قرآن مجید کی دعوت دینے والا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں ایک شخص کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں قاری۔ ہمارے ہاں اس میں کوئی توہین یا کوئی تضحیق کا پہلو نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں قاری صاحب، اور قاری صاحب قرآن مجید نہیں سمجھتے، انہوں نے صرف حفظ کیا ہے اور تجوید سیکھی ہے، بس۔ اصطلاح عام ہو گئی ہے، لیکن دین کی اصطلاح وہی ہے۔ قاری کا مطلب اعلمہم اقرأہم بالکتاب، یعنی اعلمہم بالکتاب، قرآن مجید زیادہ پڑھنے والا۔ قرآن کا قاری کا مطلب قرآن مجید کا علم زیادہ رکھنے والا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، یہ تو ہی ہے لیکن اس کو جاننے والا، سمجھنے والا۔
خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کے بچے حافظ قرآن، عالم دین، قرآن مجید کا شغف رکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے۔ یہ بچے ہمارے جب بڑے ہوں گے، دین کا کام کریں گے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے، انہوں نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہوگا، اس کے مطابق عمل ہوگا، تو جہاں ان کو نوازا جائے گا وہاں کہا جائے گا کہ ان کے والدین کو بھی بلاؤ، اس کی ماں کو بھی بلاؤ، اس کے باپ کو بھی بلاؤ، میرے کلام کو سینے میں رکھنے کا ذریعہ بنے۔ ہم اس کو نواز رہے ہیں اور اس کے طفیل میں اس کے والدین کو بھی نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رتبے بلند ہم تمام کو حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، یہ راستہ ہے آگے بڑھنے کا، آگے جانے کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ سارے مسلمان، سارے مومنین، سارے بندگان رب، اللہ تعالیٰ کے متقی بندے، سارے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید سیکھے اور اس کو سکھائے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا، تجوید سے پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا، قرآن مجید کو دوسروں کو سکھانا، دوسروں کو بتانا، معمولی کام ہے۔ قرآن مجید کی یہ عظمت ہے، قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید جس گھر میں ہوتا ہے، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، وہ گھر نورانی گھر ہو جاتا ہے، وہ گھر برکت والا گھر ہوتا ہے۔ کیا آپ کا گھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی، آپ کے بچے سب تلاوت کلام پاک کر رہے ہوں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوں، اور ایک ماحول بن جائے آپ کے گھر میں؟ ماحول بنا کے ذرا دیکھیے۔ اور یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، یہ سال بھر کا پروگرام ہے۔ قرآن مجید ہمیشہ ہمارے سینوں میں ہو، ہمارے دماغ میں ہو، ہماری زبان پر ہو، ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہو، یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، قابل رشک دو ہی آدمی ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، اللہ رب العزت نے کسی بندے کو قرآن عطا کر دیا، وہ اس کو پڑھتا ہے دن رات بھر۔ یہاں یتلو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تلاوت کلام پاک، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرأت، یقرا، اقرا، یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کے سلسلے میں ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ سمجھ کے آدمی پڑھے اور زندگیوں میں نافذ کرے۔ ایسے ہی تلاوت کلام پاک کے اندر بھی یہ ساری صفات داخل ہیں، پڑھنا، سنانا، اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ ان باتوں پر کو اہمیت دینا، ان کو زندگی میں جگہ دینا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو کہا کہ رشک دو ہی اشخاص پر کیا جا سکتا ہے، ایک تو وہ کہ جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہو، فہو یتلوہ، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، آناء اللیل و آناء النہار، رات بھر، دن بھر۔ ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار، رواہ البخاری۔ دوسرا شخص جو قابل رشک ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور اس کو خرچ پہ خرچ کر رہا ہے، فیاضی کے ساتھ دن خرچ کر رہا ہے، رات میں خرچ کر رہا ہے، ہر پہر، ہر لمحے خرچ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی یہ عظمت ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، اور اس کو رات میں، دن میں، زندگی کے 24 گھنٹہ کے اوقات میں اس کو سیٹ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ اگر ہمارے سینوں میں ہوگا تو ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو یہ خوشخبری دی ہے اس کا مستحق بن سکتے ہیں۔ دوستو اور ساتھیوں، گھر میں بڑی ویرانی ہے، گھر میں بڑا سناٹا ہے، آدمی کسی کو بلاتا ہے، کسی کے یہاں چلا جاتا ہے، طبیعت نہیں لگ رہی ہے، آپ کے گھر میں سب کچھ ہو، ساری رونق بظاہر نظر آ رہی ہو، نہ ہمارے سینے میں قرآن مجید ہو، نہ آپ کے سینے میں قرآن مجید ہو، نہ بچوں کے سینے میں قرآن مجید ہو، تو یہ سب چیزیں تو ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں چشم زدن میں۔ تو پتہ چلا کہ اصل ویرانی اور اصل سناٹا ہمارے سینوں میں موجود ہے، اور وہ چیز اس دنیا میں بھی سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں دے سکتی،
یہاں بھی ہم کو اطمینان نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت نہیں نازل ہو سکتی، اور اس کا سب سے بڑا اندازہ قیامت کے دن ہوگا جب بندہ کفے افسوس ملے گا، اس وقت ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے جو شغف رکھتے تھے صحابہ کرام، ان کو کافی اہمیت دیتے تھے، ان کا احترام فرماتے تھے، ان کے لیے آپ نے بشارتیں دی ہیں۔ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اس میں بہت سارے حفاظ، جس میں بہت سارے قرآن مجید کے حافظ شہید ہوئے، قاری شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا، شہدائے احد کی، اور ان کو قبر میں ڈالا، اپنے ہاتھوں سے ڈالا۔ بعض قبر میں دو آدمیوں کو ڈالا گیا، ایک قبر میں 2 شہداء کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت بخاری شریف میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہدائے احد کو قبر میں داخل کرتے تو پوچھتے یہ کون صاحب ہے؟ فلاں صاحب ہے۔ یہ کون صاحب ہے؟ فلاں صاحب۔ اچھا، ان میں اقرا کون تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان 2 آدمیوں کو جن کو میں قبر میں ڈالنے جا رہا ہوں شہدائے بدر میں سے، ان میں اقرا کون ہے؟ قرآن مجید کو زیادہ جاننے، زیادہ سمجھنے، زیادہ پڑھنے اور زیادہ عمل کرنے والا ان دونوں میں بنسبت کون تھا؟ صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول یہ، تو پہلے ان کو دفن فرماتے۔ یہ اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارنے کے لیے بھی فرمایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے بندہ اوپر اٹھتا ہے، اللہ رب العزت کے جنت میں مقام بلند تک فائز ہونے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ قرآن مجید چھوڑنے کے نتیجے میں منحوسیت ہوتی ہے، قرآن مجید نہ سیکھنے کے نتیجے میں ویرانی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے دلوں میں، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں اس انداز سے صائف اگر نہیں ہوتی جس کے ہم حقدار ہیں، جس کے ہم مستحق ہیں یا ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کی اسی اہمیت کے پیش نظر یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم خدا قرآن مجید کی طرف توجہ دیں، خود سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، بچوں کو سکھائیں، اس کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن Quran, it is Ramadan.